سر فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کرونک ڈیزیز کے ساتھ ہونے والی کمزوری کی وجوہات کیا ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب انسان اپنی عمر کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، جی سر، جب بچہ ہوتا ہے تو بچے سے امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو بچہ جو ہے وہ اپنی ایج جو ہے وہ بلوغت پہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت اس کی میکسیمم جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کی جو ایج 40 تک ہے اس کو جو ہے وہ اپنی اسی امیونٹی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو یعنی بچگانہ سے لے کے 40 سال تک بیچ میں لڑکپن ٹین ایج گزرتی ہے۔ یس، ٹھیک ہے۔ یعنی لڑکپن تو پھر وہ جو لیتا ہے نا امیونٹی، وہ تو بھاگتا دوڑتا کھاتا پیتا ہر چیز، وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور جیسے 40 کو ٹچ کرتا ہے تو پھر 40 پر جب آتا ہے تو پھر اس کی جو امیونٹی ہے وہ تھوڑی سی اپنی سستیوں کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امیونٹی یعنی ہم قوت مدافعت کو جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کا سسٹم۔ جی سر۔ وہ ایسا ایسا جو ہے وہ ایسا ایسا اپنا حصہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بالخصوص عورتوں میں جو 45 ایج ہے اس میں آ کے ان کی ماہواری بھی بند ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ان کو ہڈیوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہارمونل چینجز کی وجہ سے وہ سارا جو ایک سسٹم ہے جو اللہ پاک نے ان کے اندر بنایا ہے، اس کی وجہ سے انہیں آسٹیوپروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جب ہارمون کی تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ان کا ایسٹروجن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب سے ہی وہ ایسٹروجن کم ہوتا ہے، وہ کیلشیم جو ہے وہ اس کی ابزارپشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہڈیوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میل جو ہے وہ جب 50 ابو چلا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کی ایک کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے وہ کمی شروع ہوتی ہے عورتوں میں، اسی طرح مردوں میں جب شروع ہوتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو لاغر تھوڑا سا کمزور محسوس کرنا شروع ہے۔ وہ کہتا میں ہر وقت تھکا ٹوٹا رہتا ہوں، جی بالکل، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر وہ موٹا ہو اور اگر اس کے ساتھ یہ بیماریاں ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی بیماریاں ساتھ لگی ہوں، تو جب بیماریاں ساتھ لگی ہوں، بالخصوص شوگر ہی ساتھ لگی ہو، اب ہم شوگر کوئی بیماری نہیں کہتے، بالکل ایسے لائف سٹائل چینجنگ ہے، یہ بیماری نہیں، یہ ایک سمٹم ہے۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی بیماری جو ہے وہ آپ کا کھانا پینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو اب بچہ جو ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کو صرف جو خوراک چاہیے نا وہ صرف 5 ml چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا اللہ پاک نے معدہ اتنا چھوٹا بنایا ہوتا ہے کہ وہ جب ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے، ماں اپنا دودھ پلانا شروع کرتی ہے تو بچے کے جو یہ مسل ہیں وہ ٹائٹن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آسٹم جو نکلتا ہے پہلا چاہے وہ ماں کا، تو وہ صرف 5 ml ہی نکلتا ہے۔ وہ بچے کی پیٹ کے لیے بہت اس کی خوراک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم ماں کا دودھ بھی بڑھتا ہے، بچے کا معدہ بھی بڑھتا ہے، تو وہ ساری امیونٹی وہاں ماں سے بھی لیتا ہے، دوسری جگہ سے بھی لیتا ہے، اور جب وہاں سے ہی دودھ آپ نے بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو فیڈر دے دیا۔ ٹھیک ہے۔ فیڈر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو 5 ml نہیں دیتے، آپ کو کوانٹٹی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو کم از کم 10 سے 20 ml ضرور دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی۔ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب پیدا ہوتے ہی آپ نے 20 ml اس کو دے دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود اس کے معدے کو بڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ امیونٹی نہیں آئے گی جو ماں کا دودھ لینے سے آئی اسے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب ماں کا دودھ لینے سے نہیں آئی تو وہ دودھ جو آپ نے باہر کا دیا اس میں تو وہ چیز بالکل نہیں ہے، کوئی امیونوگلوبولن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے اس میں، تو اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بھی ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایسے وینٹیلیٹڈ۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوتا ہے، مائیں سمجھتی ہیں کہ جی بچہ ہمارا موٹا ہو گیا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ موٹا جو ہوا ہے وہ خوبصورت تو لگتا ہے، ٹھیک ہے، پیارا بھی لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ کمزور ہے۔ ایسے ہی اندر سے انرجی نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے پھر بڑا ہوتا ہے تو وہ خوراک جو اب آپ نے وہ دی تو وہ ساری جو امیونٹی ہے اس کی وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی جو آج کل کے معذرت کے ساتھ جو آج کل کے بچے ہم پیدا کر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں اور جو خوراک لے رہے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ان کی صحت پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ بچے جو آج جو میرے بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو میرے بچے ہیں وہ اس وقت اتنے طاقتور نہیں جتنا کہ میں آج اس عمر میں بھی ہوں۔ ایسے ہی اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، میری ماں نے مجھے بھینس کا دودھ پلایا، مکھن کھلایا،
ہر وہ چیز جو دیسی تھی وہ ہمیں دی, آرگینک جتنی بھی تھی وہ ہم نے لی, سبزیاں بھی فصلوں سے آتی تھی, فریش ہر چیز وہاں سے آتی تھی. اب تو ہم نے پیزا, برگر اور یہ شوارما اور بوتلیں لے لے کے ہم نے ان کے معدے بھی بڑھا دیے, ان کو اندر موٹاپا لے کے آئے. پہلے جب موٹاپا آیا تو وہ 100 بیماریوں کو اکیلا ہی کافی ہے. اچھا سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ نے اپنی عادت بنا کے معدے کا بڑھا کے سائز شوگر اور بلڈ پریشر کو اٹیچ کر لیا. ٹھیک ہے, جب یہ چیزیں آپ نے اپنے ساتھ اٹیچ کر, یعنی یہ دیکھ لے کہ جو شوگر ہے, صرف موٹاپا جو ہے وہ 8 بڑی بیماریوں کا جو ہے نا وہ منبع ہے. ایسے ہی, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کا شوگر بھی ہے, اس میں آپ کے دل کی بیماریاں بھی ہیں, اس میں آپ کے جوڑوں کی بیماریاں بھی ہیں. یعنی یہ میٹابولک سنڈروم ایک بہت بڑا, یعنی یہاں تک کہ کینسر بھی کرتا ہے. ایسے ہی, ٹھیک ہے. جب آپ یہ پیدائشی طور پہ آپ یہ لے رہے ہیں اور پھر جب آپ بیمار ہیں تب بھی آپ اپنی خوراک کو اسی طرز پہ لے رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے. جب شوگر ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلی جو بات اس میں ہوتی ہے, اس کے اندر کی اپنے جو ہے میگنیز کم ہو جاتی ہے, کیلشیم کم ہو جاتا ہے, اس کے اندر پوٹاشیم جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ہم نے ایک تبدیلی لے کے آ گئے, جو اس کے الیکٹرولائٹس ہیں اس میں بھی ہم نے تبدیلی لے کے آئے اور باقی چیزوں میں بھی ہم تبدیلی لے کے آئے. ٹھیک ہے. جب وہ تبدیلی ہم نے دی تو وہ امیونٹی کو مزید جو ہے ہم نے اس کو کم کر دیا. ٹھیک ہے, پہلے ہی کمزور تھی, اوپر سے اور یہ بیماریاں نے اور زیادہ کمزور کر دیا. وہ جو چیز ہم نے, وہ بیماری نے 10 سال میں خراب کرنی تھی, وہ ان ساری چیزوں کے پلس ہونے کے وجہ سے وہ 3 سے 4 سال میں ہی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر وہ آپ کو جوڑوں کے درد بھی ہوگا, آپ کی باڈی میں ایکس بھی ہوں گی, آپ کی باڈی یعنی کہ بالخصوص جو لیڈیز ہیں ان میں تو بہت جلدی یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے جی پٹھے جب نہیں ہیں, میں جی بھول جاتی ہوں, چیز میں بھول جاتی ہوں, میری یادداشت کم ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا چلتی ہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے, بلڈ پریشر مجھے ہو گیا ہے, شوگر مجھے ہو گئی ہے. یعنی اس کے ساتھ پھر دوسری بیماریاں جو ہیں وہ انفیکشن جو ہے وہ بڑی کامن ہے پھر ان میں. ایسے ہی سر. ٹھیک ہے. جب وہ کامن ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ہر چیز جو بھی آپ لے رہے ہیں اس میں تو باہر جو فضا میں بھی ہے وہاں جہاں پر بھی جراثیم ہے, گھر میں بھی ہے وہاں پر بھی جراثیم ہے, وہ جو آپ فوراً سے پہلے آپ فوراً اس میں پکڑے جاتے ہیں, پھر ڈیفینیٹلی پھر انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جائے. یعنی امیونٹی ویک ہونے کی وجہ سے فوراً باڈی آپ کی باڈی کے اوپر اٹیک کرے گی اور اس کا اثر جلدی ہوگا. جی بالکل. اچھا سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بڑے زبردست انداز کے اندر یہ بتایا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ سائنسی بیس کے اوپر اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہ رہے تھے, تو میٹابولک سنڈروم سے یہ بیماریوں کا کتنا گہرا لنک ہے؟ بہت بڑا لنک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جتنی میٹابولک بیماریاں ہیں وہ ساری, میٹابولک کی اگر ہم بات کریں تو پیٹ کے اندر جو آپ کا انٹسٹائن کا سسٹم ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ہم کھانے کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے. یعنی میٹابولک بیسیکلی جو ڈیزیز ہے وہ آپ کے کھانے کی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ باڈی جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہ باڈی کے لیے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ باڈی اسی کو, وہ باڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو سب سے پہلے اس کو ہضم کرتی ہے. آپ کی آنتوں پہ پہلے تھوڑا سا برڈن آتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ جب جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو لے لیتی ہے, جو باقی نہیں لے پاتی وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہیں. یعنی ایکسٹرا فوڈ جتنا بھی ہے وہ آپ کے اندر سٹور ہو جاتا ہے. ہاں جی, وہ جب سٹور ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیور پہ سٹور ہوتا ہے, تھوڑا سا لیور سے سٹور ہونے کے بعد پھر آگے نکلتا ہے. جب آگے نکلتا ہے تو پھر جو ہے اللہ پاک نے یہ باڈی کو بڑا اچھا سسٹمیٹک وے میں بنایا ہے, اور ایسا بنایا ہے کہ اس طرح کا کوئی دوسرا نعم البدل بنا نہیں سکتا. یعنی کہ ہماری جو باڈی ہے ایکسٹرا فیٹ جتنا بھی ہے وہ 22 kg تک جو ہے وہ باہر باڈی میں رہ سکتا ہے, سٹوریج ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ پیٹ کی طرف آتے ہیں, یعنی سینٹرل اویسٹی کی طرف آتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو 6 kg وہاں پر بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ 28 kg جو ہے فالتو کی چربی اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں, جو کہ بعد میں آپ کے کام کر سکتے ہیں, ریسکیو کا کام کر سکتی ہے. لیکن جو پھر آپ اس کے بعد کا لیتے ہیں, وہ جب آپ کا لیور ہے نا, وہ اس کو پھر فیٹی لیور کرا دیتا ہے. اب جو فیٹی لیور ہوا تو پھر آپ کا ڈیمیج بہت بڑھ گیا. ٹھیک ہو گیا. جب پھر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہوگا, پھر سارے سسٹم جو ہے وہ آپ کے شٹ ڈاؤن ہوں گے, کم ہوتے چلے جائیں گے. جب وہ کم ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ باڈی کہتی ہے کہ جی آپ اس کی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے تو استعمال کر لوں.
ٹھیک ہے، لیکن بندہ وہ کہتا ہے میں کھاتا چلا جاؤں، بس وہ ٹیسٹ لیتا وہ جائے ٹیسٹ گا۔ لیتا جاتا ہے. وہ جو باڈی ہے وہ آنتیں بھی جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارا ڈائجسٹو سارا سسٹم سلو، ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم کا سلو ہونا موٹاپا ہے، موٹاپا ہے. سمپل. پھر اس کے بعد وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کی خون کی نالی میں بھی چربی جا رہی ہے، آپ کے باقی چیزوں پہ بھی چربی جا رہی ہے. تو وہ جو یہ چیز جتنی بھی آپ خوراک ایسی لیں گے تو وہ آپ کی ساری یہ میٹابولک سنڈروم جو ہیں وہ کاز کر دیں گی. جب وہ کاز ہو جائیں گی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بھولیں گے بھی، ٹھیک ہے، آپ جوڑوں کے درد میں بھی تکلیف میں جائیں گے، آپ موٹاپے سے بھی آوازار ہوں گے، چلنے سے بھی آوازار ہوں گے، اور آپ کھانے پینے سے بھی آوازار ہوں گے. یعنی آپ تھوڑا سا چلیں گے تو آپ کا سانس چڑھ جائے گا. ایسے سر، یعنی آپ اپنی لائف سے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ جو سستی ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کا جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات، چونکہ ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں یہاں پر اب ہر بندہ جو ہے وہ انگزائٹی کا مریض ہو گیا. ایسے یہ ہی ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ یہ بھی ٹریجڈی ایک ہو گئی کاز ہے. یہ بھی ایک کاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت تھا کہ جب میں نے 84 میں گریجویشن کی تو میں جب میں ہاسپٹل میں سائیکائٹری وارڈ کے سامنے سے گزرتا تھا تو میں صرف ایک پروفیسر نظر آتا تھا، 2-3 ڈاکٹرز اور نظر آتے تھے اور بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اور میں کہتا تھا اللہ کرے کہ میں ادھر کوئی نہ آئے، میں نکل آؤں. لیکن اب یہ ہے کہ معاشرے نے اور ہمارے سسٹم نے ایسا ہمیں جکڑا ہے، ہمارے بچوں کو جکڑا ہے، ہمارے یعنی سارے لوگوں کو اس طرح جکڑا ہے کہ ایون بچہ بھی جو چھوٹا ہے وہ بھی اپنے بڑے باپ کی بات سن رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ بھی ٹینس ہو جاتا ہے. ایسے وہ ڈپریشن، حالانکہ وہ ڈپریشن، وہ انگزائٹی ٹوٹل تھرو آؤٹ دا باڈی چل رہی ہے سارے لوگوں میں. اچھا سر، یہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں خصوصاً، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاؤں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ہاتھوں میں بھی سیک نکلتا نکلتا رہتا ہے، اور کندھے جو ہے نا میرا تو اٹھنے بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. جی جی. تو وہ کیا کریں کہ ان کے یہ مسئلے حل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بڑا سمپل حل ہے اس کا. آلدو کہ مریض کو تھوڑی سی اس میں ڈیفیکلٹی ہوگی، ٹھیک ہے سر، کیونکہ شوگر کا کنٹرول کرنا مریض کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ویل پاور بنا لے اپنے اندر وہ اس چیز کو پاور امپاور کر لے کہ میں نے ہر صورت حال میں جو ہے شکست اس کو میں نے شکست دے دی. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ یہ بیماری کے یہ جو پارٹ ہیں، جو اس کی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو ٹھیک ہے، گے. کیونکہ جیسے ہی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جی میرے پاؤں میں نمنس شروع ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ جلتے ہیں، مجھے درد ہوتی ہے، سن ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی رات کو آپ کی جو شوگر بڑی وہ ساری جا کے ڈپازٹ کی، اس نے جا کے آپ کی وہاں کی جو نروز ہیں انہیں بھی ڈیمیج کیا، آپ کی آرٹ وینز کو بھی، کیپلریز کو بھی ڈیمیج کیا، یعنی آپ کی خون کی سرکولیشن کو بھی اس نے ڈیمیج کیا. ٹھیک ہے، نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کا جو جلنا ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا لیور بھی اتنا فیٹی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ چیزیں اپنی خوراک کے ساتھ، اپنی ول کے ساتھ، اپنے آپ میں اس گفتگو کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو اپنی شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں تو پھر دوائیاں تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ہم دوائیاں تو دیتے ہی وہ دیتے تو آخری فارمولہ وہ ہے. آخری فارمولہ ہے. لیکن مریض اپنے گھر میں کیا کرے، اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھے. ٹھیک ہے سر، جیسے صبح اٹھے 2 چمچ زیتون کے تیل پیے، اگر جوان آدمی ہیں تو کم از کم 4-5 میل پیدل چلے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واپس آئے اپنا ناشتہ لے اور بڑے آرام کے ساتھ اپنے جو کام کرتا ہے کام کار پہ جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر سے جو کھانا ہے اپنا اس کو تھوڑا سا شیڈیول کرے. ٹھیک ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو کم لے. اگر کھانا ہی کھانا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ پروٹین سے شروع کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فیٹ لے تھوڑا، پھر اینڈ پہ جا کے کاربوہائیڈریٹ لے، تاکہ اس کا جو ہے کاربوہائیڈریٹ میں چاول، روٹیاں، خمیری، نان یہ آ جائیں گے. نان کو تو چھوڑ دیں، گندم کی مکمل پورے چیزیں بنی ہوئی، جی وہ کہہ لیں کہ وہ لے لے، چاول لے لے، ٹھیک ہے، براؤن چاول لے لے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بریانی والے چاول جو براؤن ہوتے ہیں یا ویسے نان؟ نہیں، بریانی والے چاول تو براؤن نہیں ہوتے، وہ تو سفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر تو پالش کی ہوتی ہے انہوں نے، وہ بڑا اس کو صاف کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ یعنی یہ پلاؤ ٹائپ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، وہ نہیں براؤن وہ والے نہیں، یہ قدرتی جو براؤن چاول ہوتے ہیں، براؤن چاول ہوتے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے کہ جب آپ آج کل جو لگ رہی ہے دھان کی فصل،
جب یہ پہلا چاول نکلتا ہے وہ براؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ بعد میں جب اس کو صفائی کرتے ہیں تو اوپر سے سارا کچھ ہاں جی اتار اس کو اتارتے ہیں. ٹھیک ہو وہ جو چھلکا جو اوپر سے اتارتے ہیں نا وہ آپ کی بہتری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا اینٹی ڈوٹ ہے ٹھیک کہ وہ آپ کی شوگر نہیں وہ بڑھنے اتر گیا دیتا. تو وہ آپ کے لیے وہ اتر گیا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ، ٹھیک، وہ وائٹ چاول اس کو آ براؤن جاتا ہے. آپ ہاں کر- جی. ٹھیک ہے. اور جو یعنی جب گندم وہ مارکیٹ سے خریدنے جائے تو براؤن چاول براؤن رائس، براؤن رائس. ٹھیک ہو. اسی طرح جو آپ گندم کی روٹی کہتے ہیں، گندم کو پورا پیسے اور اس میں سے چھان مت نکال لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو چھالتے ہیں یا بورا یا وہ چوکر، نہیں، وہ ہی تھا آپ کا اینٹی ڈوٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نان پہ آتے ہیں، خمیری روٹی پہ آتے ہیں، وہ تو وہ تو بالکل ہی پیور آپ کہہ لیں کہ آپ نے لیے جو ہے وہ ایک زہر ہے جو آپ تریاق تیار کیا ہوا ہے کہ جی یہ لیں جی آپ اس میں تو سارا کچھ نکلا ہوا ہے، وہ پیور ہے. تو وہ تو آپ زیادہ نقصان کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب آپ کھانا لیں تو آپ یہ محتاط رہیں کہ بھئی ایسے لیں گے تو آپ کی بچت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے نہیں لیں گے، آپ روٹی سے شروع کریں گے تو پھر آپ کا انسولین لیول زیادہ انکریز کرے گا، آپ کو جو ہے اس کا فیٹ سٹوریج، موٹاپا، بیماریاں پھر بڑھے گی. اگر آپ پروٹین پہلے لیتے ہیں، فیٹ لیتے ہیں. سر اگر پروٹین میں عام آدمی سمجھے تو وہ کیا چیز پہلے لے؟ دیکھیں جی آپ کے جو ہے انڈا لے لے، انڈا لے لے، راجما جو ہے اس میں پروٹین ہے، ٹھیک ہے، آپ کی دالیں جو ہیں یہ پروٹین ہے، یا وہ اپنا آپ کا سلاد گوشت لے لے، سبزیوں کا بنا کے ہاں جی وہ ہے آپ یہ سب گول لے سکتا ہے فائبر کی صورت میں، فائبر کی صورت میں. لیکن جو آپ کا گوشت ہے، چاہے وہ مٹن کا ہے، چاہے وہ بیف کا ہے، چاہے وہ سارے پروٹین، یعنی اس کو پہلے لے لیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے لے لیں. اس کے ساتھ آپ لینا چاہتے ہیں کہ جی آپ فیٹ ہے وہ آپ لے لیں، اینڈ میں آپ یہ لے لیں. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ مکئی کا آٹا یا باجرے کا آٹا یا ملٹی گرین کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں کیا ریالٹی؟ اس میں ریالٹی ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ جب یہ چیزیں لیتے ہیں، باجرے کا آٹا، ٹھیک ہے، وہ پیور اسی کے ساتھ لیتے ہیں، اس میں کوئی صفائی ستھرائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ نے پسایا، جیسے آپ نے پسایا، اللہ پاک نے ہر چیز کا ڈوٹ اور اینٹی ڈوٹ اسی میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ پوری چیز لیتے ہیں، جب ہم الگ کرتے ہیں تو جب لیتے ہیں تو وہ ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بیماری ہے ہی وہاں سے، نیچرل چیز لیں تو بیمار نہیں ہوتی. مثلا یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹن فروٹ لیتے ہیں جو آپ بڑے سجے ہوئے مارکیٹوں میں جائیں، جوسز ہیں یہ، بھائی وہ نیلا زہر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے فریش لینا ہے، آپ نے فریش بھی نہیں لے. دیکھیں وہاں پر بھی جب آپ جوس لیتے ہیں نا، آپ مالٹے کتنے کھا لو گے؟ ظاہر بات 2-3 سے زیادہ نہیں کھا سکتے، 6 مالٹوں کا جوس. تو مالٹا جب جوس نکالیں گے تو کتنے کا نکلے گا؟ 6 کا، 7 کا، 8 کا، 4 کا، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی، اور وہ تو اس میں جو آپ فائبر جب نکل گئے اس کا اینٹی ڈوٹ تو نکال دیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ نے لیا وہ فروکٹوز لیا وہ صرف منہ کا ذائقہ کے لیے، یعنی آپ نے جو 80% بینیفٹ لینا تھا اس فروٹ سے وہ آپ نے 80% ضائع کیا، 20% آپ نے لیا صرف منہ کے ذائقے کے لیے، اور وہ سارا جا کے آپ کو فیٹ بنائے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فروٹ جو ہیں وہ کھانے کے لیے ہیں، پینے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا سر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہم یہ بھی ایڈ کرتے ہیں، جو ملک شیک لوگ لیتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم شفیق صاحب بڑے خوبصورت اور مدلل انداز میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری جتنی بھی آڈینس ہے جہاں کہیں بھی وہ ہمیں سنے گی، ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ان لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو آسان کیسے بنانا ہے. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پبلک کے نام ایک پیغام دیں اور یہ بتائیں کہ پبلک جو اس ویلاگ کو سنے گی یا اس پروگرام کو تو وہ سر کے ساتھ رابطہ کیسے کریں. سر ایک تو پبلک کے نام پیغام دے دیں. السلام علیکم جی ناظرین، یہ ہے کہ میرا تو یہی پیغام ہے کہ اب سستی کو چھوڑیں، اپنے جو خواہشات ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے اس سستی کو چھوڑنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کسی سے جیلسی مت اختیار کریں. تیسری بات یہ کہ جو آپ کے دل میں ہے اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ آپ کی ہمت، جستجو اور سٹرگل میں ہے. اللہ پاک نے ہر چیز کو سٹرگل میں رکھا ہے، تو آپ اس کے لیے سٹرگل کریں، کوشش کریں، اپنی ہمت سے کوشش کریں. آپ کا اعتماد ہی آپ کا سب کچھ ہے. اگر آپ میں اعتماد ہے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور کبھی غصے والا اور جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں غصہ وہ پی جایا کرتے ہیں، بلکہ اس سے
غصے کو اپنے لیے وہ ایک نعمت نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو عقل جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گی، اس لیے وہ غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بہت مزہ آیا۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا اور ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی زندگیوں کو آسان بنانے کے فارمولے بتائے کہ آپ نے اپنی لائف موڈیفیکیشن کیسے کرنی ہے، اپنی ڈائٹ ہیبٹس کو کیسے بدل کے آپ نے کرونک جو ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو کیسے شکست دینی ہے۔ شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر، دل کے مسائل، گردوں کے مسائل، سانس چڑھنا، پٹھوں میں کھچاؤ ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، میرے جسم کا سستی اور لاغری میں کنورٹ ہو جانا، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے، فزیکل ایکٹیویٹی۔ لائف سٹائل چینجنگ بیماریاں ہیں یہ۔ لائف موڈیفیکیشن کریں، ڈائٹ ہیبٹس کو بدلیں، اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ مجھے، میرے گیسٹ اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔